الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الزمر ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جس رات یہ سورۃ الزمر کی کچھ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، قرآن مجید جب کوئی بھی اس کا قاری، کوئی بھی مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے اور بار بار الحمد سے الناس تک اس کو دہراتا ہے، اس کی تلاوت کو، تو محسوس کیا جاتا ہے اور بڑا واضح طور پر کہ کچھ اسالیب ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں، کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ تو اگر تو انسان قرآن مجید کو خالصتاً ہدایت کی نگاہ سے نہ دیکھ رہا ہو، اپنی رہنمائی کے لیے اس کو نہ پڑھ رہا ہو، تو بسا اوقات یہ خیال بار بار ذہن میں آئے گا کہ ایک ہی بات بار بار اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں؟ ایک ہی بات اگر ایک دفعہ بتا دی گئی تھی، چلیں 2 دفعہ یاد دہانی ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی، لیکن اگر ایک ہی مضمون 20 دفعہ بار بار آ رہا ہے تو بہرحال ایک وہ اکتاہٹ سی بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک بات ایک دفعہ واضح ہو گئی تھی اگر، تو بار بار پھر وہ انہی الفاظ کے ساتھ بغیر کسی رد و بدل کے کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ انہی باتوں میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ مختار مطلق ہے، ہر چیز کو اون وہ کرتا ہے۔ اب اگر انسان اس کو سیاق و سباق سے نکال کر صرف ان الفاظ کو اکٹھا کر لے قرآن مجید میں، تو واقعہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ان الفاظ کو دہرایا گیا، بار بار ان کو ریپیٹ کیا گیا۔ انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، ایک مقام سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ مشہور مقامات میں سے ہے۔ اگر اس کو سیاق و سباق میں انسان رکھ کر غور کرنا شروع کرے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ مضمون بار بار اللہ تعالیٰ دہرا کیوں رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، تو بڑا ہی مضمون واضح ہو جاتا ہے، سامنے بات آ جاتی ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ ہمیں پڑھتے ہوئے ملیں گے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کی آسمان و زمین میں بادشاہت ہے، آسمان و زمین کے غیب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو ہمیشہ اس کی آیت کے اندر یا اس کے آگے اور اس کے پیچھے آپ کو قیامت کے دن کے محاسبے کا ذکر لازماً ملے گا۔ مثال کے طور پر یہی لے لیں مقام، یا چلے سورہ بقرہ کی آیات مشہور جو ہیں، سبھی کو تقریباً یاد ہوتی ہیں جو بھی کوئی شغف رکھتے ہیں، کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے جیوں کے اندر جو کچھ ہے تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، بہرحال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا، حساب ہوگا۔ تو وہ محاسبے کا تصور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کہ بادشاہی اصل میں اللہ کی ہے آسمان و زمین میں۔ اب یہ تصور کیوں بار بار کیا جاتا ہے بیان قرآن مجید میں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید جن اقوام کی طرف نازل کیا گیا تھا، جو اس کے اولین مخاطب تھے، ان میں اصلاً تو مشرکین عرب تھے، پھر اس سے آگے بڑھ کر جب دعوت پھیلی تو مدینہ کے یہود و نصارہ بھی تھے۔ جب بھی انسان آخرت کو تو مانتا ہو لیکن آخرت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے کوئی ایسی گنجائش کا عقیدہ بنا لے کہ اپنے محاسبے کی نفی ہو جائے، تو انسان کے اعمال کی پھر اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بادشاہ میں ہوں، اختیار میرا ہے، محاسبہ میں نے کرنا ہے، اعمال کا علم کامل طور پر مجھے ہے، غیب اور چھپی غیب اور جو ظاہر ہے سب کچھ میں جانتا ہوں،
جب سارا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے، مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے، تو پھر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ تو مان لیا کہ بادشاہ تو ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اختیار تو صرف اسی کا ہوگا، لیکن راضی اس کو کرنے کی کوشش کی، اس کو کرنے کی کوشش کی، اور قیامت کے دن پتہ چلا کہ اختیار تو صرف اللہ کا تھا، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ بھلی مجھ سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ مجھے بچا لیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ساری انسان کے جو اعمال ہیں ان کو غارت کرنے کا جو تصور ہے وہ صرف اسی طرح کا ہے، یہی ہے، یہیں سے بنیاد اس کی بنتی ہے کہ آپ نے جو اصل بادشاہ تھا، جس کے پاس اصل اختیارات تھے، اس کو تو راضی کرنے کی فکر نہیں کی، اور اس کے جو نیچے تھے، جو ماسی اللہ تھے، جو اس کی مخلوقات میں شامل تھے، ان پر سارا زور انسان اگر لگا دے، ان کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم ان کو راضی کرنا چاہتے تھے، کرتے رہو، ان کو خوش کرنا چاہتے ہو، زور لگاتے رہو، اپنی سی محنت کرتے رہو، بالآخر آسمان و زمین کا مالک میں ہوں، مرضی میری ہی ہوگی، مرضی میری چلے گی، اور میری مرضی یہ ہے کہ جس نے میری شریعت کے مطابق زندگی گزاری، میرے قانون کے مطابق زندگی گزاری، جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری، میں صرف اس کا بیڑا پار ہونے دوں گا، اس کے علاوہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سارے انسان کی محنتیں عکارت چلے جائیں گی۔ وہی مضمون ہے جو یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے سورہ زمر کی ان آیات کے اندر۔ فرمایا، اب ویسے تو مضمون وہ کافی ہر آیت ہی آپس میں جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، مربوط ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خطبے میں تو کہیں بیچ میں سے بات شروع کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان کو لگتا ہے، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سے کسی کو اپنا سفارشی سمجھ لیا ہے کہ وہ آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، ہم زیادتیاں بھی کریں، ہم ظلم بھی کریں، ہم لوگوں کے ساتھ بدماشیاں بھی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ تصور مشرکین عرب میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا، نصارہ میں بھی تھا، بس اس کی نوعیت فرق تھی۔ مشرکین عرب کا تصور مشہور ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے یہ جو ہم نے دیویاں بنائی ہیں، یہ بت ہیں ہمارے، یہ ساری اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ٹھیک ہے، ہم قافلے لوٹتے ہیں، ہم قتل و غارت بھی کرتے ہیں، ہم بدماشیاں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی کچھ اختیار ہے قیامت کے دن۔ اب نہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وجود کی نفی نہیں ہے، اس میں قیامت کی بھی نفی نہیں ہو رہی، اس میں جنت اور جہنم کی بھی نفی نہیں ہو رہی، بس بات کیا ہے، اپنے محاسبے کی نفی ہے۔ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم کیونکہ ان دیویوں کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر بھی دے گا ہمارے جہنم میں جانے کا، یہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں کھینچ کر بچا لیں گی، یہ ہمیں جہنم میں گرنے نہیں دیں گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہودیوں کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا عقیدہ تھا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم بدماشیاں بھی کریں، ہم لوگوں کا مال بھی ناحق طور پر کھاتے رہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم کیونکہ اللہ کے ڈلاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، اور اگر اللہ نے ڈالا بھی تو ایسی بس چند دنوں کی بات ہے، اللہ ڈالے گا اور واپس نکالے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اب اس میں بھی دیکھیے گا، اس میں بھی آخرت کا بھی اقرار ہے، جنت جہنم کا بھی اقرار ہے، ہر چیز مانی جا رہی ہے، محاسبے کو بھی مانا جا رہا ہے، لیکن اپنے محاسبے کی نفی کر لی کہ میرا محاسبہ نہیں ہوگا، باقی سب کا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ عیسائیوں کا اسی طرح کا عقیدہ تھا کہ مسیح ہمارے سفارشی بن جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم نے ان کے جو سولی چڑھنا ہے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے، اس کو ہم مانتے ہیں، لہٰذا ہمارا صرف یہ ماننا کفایت کر جائے گا، اور مسیح وہ ہمیں ان کے نزدیک نقل کفر ابن اللہ، اللہ کے جو بیٹے ہیں، وہ ہمیں جہنم میں پہنچنے نہیں دیں گے۔ اب سارے عقیدے اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن آخر میں آ کر ایک ایسی بات گھڑ لی کہ جس سے اپنے محاسبے کا تصور ختم ہو گیا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، باقی سب جہنم میں جا سکتے ہیں، میرے جانے کا کوئی امکان نہیں، گیا بھی تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہو کر آ جاؤں گا۔ اسی طرح کی اب اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان جب بھی اپنے آپ کو ایکسیپشن بنا لیتا ہے آخرت کے تصور میں سے، اس کے بعد پھر انسان کی اصلاح کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اب میں زیادتیاں بھی کروں گا، میں بدماشیاں بھی کروں گا، میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں لوگوں کو دغا بھی دوں گا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے تو بچ ہی جانا ہے بالآخر، اب میری اصلاح نہیں ہو سکتی کبھی بھی، میں قیامت تک بھی، اب کیونکہ میرا ایک عقیدہ غلط بن گیا ہے۔ اب شروع میں جب درس نظامی پڑھنا شروع کیا، دینیات پڑھنے شروع کیے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں وہ عقائد پر بڑا زور دیتے ہیں کہ انسان کے عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے، پھر فائدہ ہے سارا کچھ پڑھنے کا،
تو اس وقت تو بڑی ایک، کیونکہ یونیورسٹی کالجز سے آئے تھے، ساری زندگی انگلش میڈیم میں پڑھے تھے، بڑی عجیب سی چیز لگتی تھی کہ بھئی عقیدے پر اتنا زور کیوں ہے، قرآن میں تو لفظ بھی شاید نہ آپ کو ملے عقیدے کا. لیکن جیسے جیسے دین کے اصولوں کو پڑھا، قرآن مجید کا انسان مطالعہ کرتا ہے، اصولوں کو پڑھتا ہے، فقہ اصولوں کو، احادیث کو مطالعہ کرتا ہے، پھر چیز سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کہ واقعتاً کہ ان قوموں کی برائیاں ساری کیا تھیں. ان میں اعمال کی برائیاں پیدا ہوئیں، اعمال ان کے غلط ہو گئے، لیکن ان کی بھی وہ جو روٹ کاز ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ وہ انسان کا غلط تصور ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کا بلیف سسٹم ہوگا، انسان کا تھاٹ پیٹرن ہوگا، جو بھی انسان کے عقائد ہوں گے، جو بھی انسان کے نظریات ہوں گے، اس کا آئیڈیالوجی کہہ لیں، تھیولوجی میں جو بھی آپ الفاظ مناسب سمجھتے ہیں، چیز وہی ہے، بس وہ عربی کی اصطلاحات تھوڑی سی اور ہوتی ہیں تو ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اصطلاح کہاں سے نکل آئی، حالانکہ باتیں ہم بھی اپنی زبان میں سب وہی کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی انسان کا دنیا کو دیکھنے کا، آخرت کو دیکھنے کا نظریہ ہوگا، اسی کے مطابق انسان کا سارا عمل ہوگا، اسی کے مطابق انسان کی ساری اس کے رویے ہوں گے، اسی کے مطابق انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا. کسی انسان کا اگر تصور یہ بن گیا ہے کہ بھئی اصل کامیابی کے معیارات کا تصور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی کامیابی تو بس مشہور ہونے سے ہے، اب وہ اس کو مشہور ہونے کے لیے اپنے کپڑے بھی اتارنے پڑیں، اڑیاں بھی معاذ اللہ ہونا پڑے، وہ ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کامیابی ہے ہی اس میں. کوئی سمجھ رہا ہے، کس نے عقیدہ یہ بنا لیا ہے، تصور یہ قائم کر لیا ہے اپنے ذہن کے اندر، کامیابی پیسے کمانے سے ہوتی ہے، کامیابی بڑے محلات میں رہنے سے اور گاڑیاں رکھنے سے ہوتی ہے. اب اس نے بائی ہک اور بائی کروک پہلے سیدھی طرح کوشش کرے گا، اب حلال ہے وہ تو ایک حد تک ہی ملے گا، لیکن پھر دیکھتا ہے کہ نہیں ابھی میں اس کامیابی کے معیار تک پہنچ نہیں پا رہا، پھر وہ حرام میں بھی منہ مارنا شروع کرے گا، پھر وہ سود پر قرضے بھی لے گا، اس کے بعد پھر وہ چیزوں کو مارگیج بھی رکھوائے گا، وہ ساری ان حرام چیزوں میں داخل ہوگا، پھر وہ رشوت خوری کے اندر بھی جائے گا، سب کچھ کرے گا. کیوں؟ اب اس کی ترجیح بدل گئی ہے. ترجیح کیوں بدلی؟ اس کے اس بلیف سسٹم کی وجہ سے، اس کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ اصل کامیابی تو پیسے سے ہے. کسی نے سمجھ لیا ہے کہ کامیابی اقتدار سے ہے، اب وہ سارا زور اپنا لگا دے گا، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر لے گا، اپنی صحت کو بھی تباہ کر لے گا، صرف یہ کہ اقتدار پر میں بیٹھا رہوں، بدماشی میری چلتی رہے، زور میرا چلتا رہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے. قرآن مجید انسان کے تصورات کی اصلاح کرتا ہے. اب کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ اس تصورات ٹھیک ہوتے ہیں، انہی کو مذہب کی علماء کی اصطلاح میں عقیدہ کہا جاتا ہے. جب انسان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں علیہ السلام اور آخرت کے بارے میں جب تصورات ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان کا عمل خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو انسان روز اس بات کو 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دہرا رہا ہے، یاد کر رہا ہے کہ میں نے واقعتاً کھڑے ہونا اللہ کے سامنے، لرز جائے گا انسان، جس کو یقین ہوگا. یقین تو بہت بڑی شے ہے، انسان کو غالب گمان بھی ہو کہ اللہ مجھے کہیں پوچھ لیا میدان حشر میں، وجیء یومئذ بجہنم، جس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب بھی پیش ہوگا میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ خود بھی آئیں گے، فرشتوں کو بھی صفاً صفا کھڑا کیا جائے گا، صفوں میں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے، اور پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز انسان کو نصیحت حاصل ہوگی، اب سمجھ آئے گی کہ یہ تھی وہ باتیں جو سنتے تھے، پڑھتے تھے، لوگ بیان بھی کرتے تھے، ہم سنجیدہ لیتے نہیں تھے ان کو. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کیا فائدہ، اب کہاں سے نصیحت حاصل آ گئی، اب کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا؟ یعنی کہ یہی وہی الفاظ ہیں جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، شاید کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے. اب نوٹ کیجئے گا، یہ سارے تصورات اپنی جگہ پر رہے، لیکن انسان نے قاعدہ کیسا گھڑ لیا کہ نہیں، مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا کیونکہ میں لاڈلا ہوں اللہ کا. یہودیوں والا عقیدہ یا عیسائیوں والا عقیدہ بنا لیا، یا پھر وہ مشرکین عرب والا. دیکھیں، ایک تو وہ شفاعت حقہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت ہم لوگ مانتے ہیں، جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اس کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر. یہ ہے شفاعت باطلہ جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، بلکہ صحیح تر الفاظ میں تو قرآن مجید بار بار جس سفارش کی نفی کرتا ہے وہ شفاعت باطلہ ہے، کہ ناحق تصور گھڑ لیا ہے کہ زیادتیاں کرنے والوں کو. دیکھیں، میں اس کی مثال بڑی آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک انسان ہے، اس نے معاذ اللہ کسی بچی کی عصمت لوٹی ہے، اس نے کوئی ریپ کیا ہے، اس نے کوئی قتل بھی کیا ہے، اس پر مقدمہ ہو گیا، بندے کی شناخت ہو گئی، پکڑا گیا، مقدمہ ہوا، کیس اس کا عدالت میں چلا، فرد جرم عائد ہو گئی، طے ہو گیا جی، عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ بندہ مجرم ہے، اس کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ اس نے ریپ بھی کیا ہے، اس کے لیے بھی کنوکٹڈ ہے، اور اس نے قتل بھی کیا ہے. سارا فیصلہ ہو گیا. پھر ایک بیوروکریٹ ہے،
وہ سیٹ جو بھی ہے آپ اپنے ذہن میں خود سوچ لیں، میں نے ذکر نہیں کرتا. اب ایک منصب پر بندہ بیٹھا ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اس کو بٹھایا تو اس منصب پر اس لیے گیا کہ وہ عدل کرے، ظالموں کو سزا پہنچائے اور جو مظلوم ہیں ان کو انصاف ملے. لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس مجرم کے اوپر جب فرد جرم ثابت ہو چکی ہے اور جج نے بھی، قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے، اب وہ کہتا ہے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، وہ جج کو بھی، اس کے فیصلے کو بھی مسترد کر دیتا ہے، اور وہ اس ظالم کو نہ صرف یہ کہ اس کو قتل نہیں ہونے دیتا، اس کو سزائے موت نہیں ملنے دیتا، بلکہ اس کو جیل سے بھی آزاد کروا دیتا ہے. فرار ہو گیا مجرم، اس کو کروا دیا گیا آزاد. اب آپ خود سوچیں، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ جو ایک ظالم انسان کا ساتھ اس حد تک جا کر دیتا ہے. اور اگر ہم مظلوم ہو اور ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا، اس کو سزا اس کی ثابت، اول تو ہوتا ہی بڑا مشکل ہے کہ سزا اس کی ثابت ہو جائے، وہ پکڑا بھی جائے، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کو کسی نے فرار کروا دیا، اس کو پکڑائی میں آنے سے، قانون کی گرفت میں آنے سے اس کو بچا لیا. ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کی مدد کرتا ہے؟ یقیناً ہم سب یہی کہیں گے، یہ بندہ اس ظالم سے بھی بڑا ظالم ہے، کیونکہ یہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، ظالموں کی پشت پناہی کرتا ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑتا ہے. ہم میں سے کوئی انسان اس کے بارے میں، شریف انسان تو کم از کم ایسے شخص کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا. لیکن المیہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ آج عوام الناس میں ہم نے یہ تصور قائم کر لیا ہے اللہ والوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اور سم ٹائمز اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ ایک مجرم ہوگا، اللہ کی عدالت میں آئے گا، وہ گناہ گار بھی ہوگا، اس نے زیادتیاں بھی کی ہوں گی، لوگوں کے حق بھی کھائے ہوں گے، حق مارے بھی ہوں گے، اور اس کا وہ جرم ثابت بھی ہو جائے گا، لیکن کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا. اللہ فیصلہ سنا چکا ہے، اول تو کسی کا اختیار نہیں ہے. اور نمبر دو، یہ رائے قائم کر لینا کسی رسول کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہوں یا پچھلی امتوں کے رسول ہوں، وہ جس شریعت کو لے کر آئے، جو تعلیمات دیتے رہے، جو ان تعلیمات کو پروپوگیٹ کرنے والے رسول تھے، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ان تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کا، جو ان تعلیمات کی دھجیاں بھی کھیر رہا ہے، وہ رسول اسی کی سفارش کر دے گا. یہ وہ ظالمانہ تصور ہے ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے پھر وہ بدعمالیاں اور بدعقیدگیوں کی وجہ سے وہ سارے پھر فساد معاشرے میں پھیلتے ہیں. کہ ایک تصور ہے صرف چھوٹا سا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حرکتیں سیدھی نہیں ہوتی ان کی، بدماشیاں بھی اسی طرح ہیں، جھوٹ بھی اسی طرح ہے، شرارتیں ان سے بھی باز نہیں آتے، نہ رشوت خوریوں سے باز آتے ہیں، نہ سود خوریوں سے باز آتے ہیں. چھوٹی سطح پر اور بڑی سے بڑی سطح پر جس کو جہاں پر جو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ بے شک ایک سائن کرنے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ وہاں پر بھی بدماشیاں کرتا ہے. وہ کسی ادارے کے اندر ہو، وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہو، وہ کسی یونیورسٹی کے اندر ہو، وہ بیوروکریسی کے اندر ہو، کسی بھی ادارے کے اندر ہو، کوئی ادارہ اس سے آپ مستثنا نہیں قرار دے سکتے، اس سے پاک نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے بچ ہی جانا ہے. جب ہمارے سے پوچھنا ہی کسی نے نہیں، ہمارا محاسبہ ہی نہیں ہونا، اپنے آپ کو جب ایگزمپٹ کر لیا، اپنے آپ کو استثنائی قرار دے دیا ہے، میں مستثنا ہوں اس سارے محاسبے کے تصور سے، اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں زیادتی بھی نہ کروں جبکہ مجھے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے، میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میں کیوں زیادتی نہ کروں جبکہ میری خواہش پوری ہو رہی ہے. اس لیے کیونکہ مجھے تو اللہ نے پوچھنا نہیں ہے. یا اگر میں مجرم ثابت ہو بھی گیا، پتہ چل بھی گیا کہ یہ بندہ زانی تھا، یہ بندہ قاتل تھا، یہ لوگوں کے حق کھاتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ بہنوں کی وراثتیں کھا کر بیٹھا تھا، یہ لوگوں کا مال غصب کرتا تھا، سب کچھ ثابت بھی ہو گیا، تو کوئی آئے گا ظالموں میں مجھ سے بھی بڑا ظالم کوئی آئے گا اور وہ مجھے ہاتھ چھڑا کر میرا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا کہ میں جہنم میں اس کو جانے دوں گا. اب کس حد تک یہ کفری عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں، درویشوں کے بارے میں ہم یہ عقیدہ بنا کر بیٹھ جائیں. اب یہ کانشیسلی کسی نے نہیں کیا، شعوری طور پر یہ عقیدے نہیں بنائے گئے، یہ بس قرآن مجید سے کٹ جانے کا ایک ثمرہ ہے. جب انسان اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہنچائی تھیں براہ راست، اب انسان ان کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا یہ پھر سارا نتیجہ نکلتا ہے. ہر بدعقیدگی کی بنیاد یہی ہے پھر، کیونکہ دنیا کی محبت وہ تو بڑھے گی اپنی جگہ پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ راس کل خطیہ حب الدنیا، کہ دنیا کی ہر برائی کی جڑ، اس کی بنیاد وہ دنیا کی محبت ہے.
اب دنیا کی محبت کو جو شے کاٹتی ہے وہ یہ تصور محاسبہ ہے، آخرت کا تصور ہے، میں نے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میرے سے پوچھے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا، اگر میں جواب نہ دے سکا تو مجھے پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ اب جب اس عقیدے کو مضبوط نہیں کیا ہم نے، اور یہ کہاں سے ہونا تھا؟ قرآن مجید کو بار بار اس کی تلاوت کرنے سے، بار بار اس کو پڑھنے سے۔ قرآن مجید ہی کے اندر اس پر کتنا زور دیا گیا کہ یہ ہے اصل میں وہ کتاب اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب اس کتاب کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سا ایمان بڑھتا ہے؟ پہلے سے اللہ کو مانا ہوا ہے، رسول کو مانا ہوا ہے، آخرت کو مانا ہوا ہے، وہ محاسبے کا تصور بار بار انسان کو لرزاتا ہے۔ اور اس کو کہا گیا کہ ان کی جو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اہل ایمان کے قرآن کی آیتیں سن کر۔ کس بات پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کون سی بات ہے رونگٹے کھڑے کرنے والی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، اس میں رونگٹے کھڑے کرنے والی کون سی بات ہے؟ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے محاسبے کے تصور میں کہ اللہ نے مجھ سے جس دن پوچھ لیا اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہوا، اب میں کیا کروں گا؟ تو انسان اب وہ اسکیپ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی طرح کہ نہیں آخرت ہے، جنت جہنم سب کچھ ہے، مجھ سے نہیں اللہ پوچھے گا، فار ABCD واٹ ایور ریزن۔ اس کیفیت کا پھر عروج ہے، کلائمیکس ہے اس کا۔ کلائمیکس اس کیفیت کا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آخرت کو بھی مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، آخرت کو، جنت جہنم، اور پھر محاسبے کو بھی مانتا، اکاؤنٹیبلٹی کو مانتا ہے، اور اس نے اپنے لیے اپنے آپ کو اس سے مستثنا قرار دے دیا کہ میرا محاسبہ نہیں ہوگا، اب اگر اس کے سامنے اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک دنیا بنا لی ہے، اپنے آپ کو ایک پردے کے اندر رکھا ہے، خود ہی حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، جو مثال ہے پرانی کے، جس طرح سے کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب آنکھیں بند کی ہوئی ہے انسانی حقیقت سے، اگر اس کو کوئی جن جوڑے اور حقیقت دکھانے کی کوشش کرے گا تو وہ جن جوڑنے والا بھی برا لگے گا، وہ حقیقت بھی برے لگے گی، اور اس سے کراہیت بھی محسوس ہوگی۔ اور اس کی آخری انتہا یہ ہے جو ان آیات میں سورہ زمر کی بیان کی جا رہی ہے، پھر انسان کو گھن آتی ہے قرآن مجید کی آیات سے، انسان کو پھر نفرت ہو جاتی ہے قرآن مجید سے، وہ کہتا ہے بھی اس کو پڑھو ہی نہ، اس کو بیان بھی نہ کرو، نہ صرف یہ کہ بیان نہ کرو، خود بھی نہ پڑھو، کوئی بیان کر رہا اس کا بھی منہ بند کر دو، اس کو بھی نہ بیان کرنے دو، کیونکہ یہ ہمارے وہ جو ہم نے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے اپنی عقلوں کے اوپر، الا ابصارہم غشاوہ، یہ پردوں کو کھینچ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام پڑھ کر قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ کس ہستی کا کلام ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان حقائق کے اوپر بات کرنا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سفارشی سمجھ لیا ہے، یہ زیادتیاں کریں، دنگے فساد کرتے پھریں، اور پھر کوئی آ کر ان کو بچا کر لے جائے گا اللہ کے مقابلے میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل، اے نبی ان سے ذرا پوچھئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، جن سے ان کو امیدیں ہیں اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو، اختیار تو بڑی دور کی بات ہے، بے وقوف ہیں اور بے عقل ہیں وہ ہستیاں، ان سے ان کو توقع ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کو پھر جب جلال آتا ہے قرآن میں، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کلام کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے مقابلے میں یہ کسی کو کھڑا کر دیں گے اور وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو کر اس کو بچا لے گا۔ دنیا میں تو چلیں، قاضی بھی بک سکتا ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا منصب دار بھی بک سکتا ہے، بڑے سے بڑا چودھری بھی بک سکتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیں گے، ہمارے فیصلے کے مقابلے میں وہ فیصلہ نافذ اپنا کر لے گا۔ قل اے نبی اعلان کر دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ سفارتیوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے، کل اختیار صرف اللہ کا ہے میدان حشر میں۔ لہو ملک السماوات والارض، یہاں سے بات میں نے آج شروع کی تھی، اسی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں جہاں یہ بات ذکر کریں گے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، ساتھ ہی آپ کو محاسبے کا تصور لازماً ملے گا۔ بادشاہ میں ہوں، اگر مجھے راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اگر میرے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلے تھے، تو میرے مقابلے میں کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہے کہ جو مجھے اوور کم کر لے اور میرے مقابلے میں کھڑا ہو کر تمہیں بچا سکے، کسی ظالم کو بچا سکے۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف، اسی اصل بادشاہ کی طرف تم سب نے لوٹائے جانا ہے، سب نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو تمہارا حساب لے گا۔ وَإِذْ ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اب یہ اگر وہ آیات میں رمز اور ان کی جو ربط ہے اس کو نہ سمجھا جائے، پھر بے ترتیب سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ایک مضمون تھا، پھر ساتھ ہی اور مضمون آ گیا، پھر اور بات شروع ہو گئی۔ اگر یہ مضمون انسان لڑی پکڑ لے، قرآن مجید کی آیات کا عمود پکڑ لے، تو پھر وہ ہر بات جڑتی ہوئی بڑی مربوط، پرفیکٹلی الائنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اب کیونکہ اپنے آپ کو مستثنا کر لیا ہے، ایگزمپٹ کر لیا ہے آخرت کے تصور سے کہ ہاں میرا محاسبہ نہیں ہوگا، اب جب قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ صرف اللہ حساب لے گا، اور اگر تم نے اللہ کی دیوی شریعت کے مطابق زندگی گزاری تھی،
اللہ کو ناراض کرنے والے کام، پھر کوئی بچا نہیں سکے گا تمہیں۔ اب جب قرآن یہ باتیں کرتا ہے پھر قرآن سے نفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور پھر جب اللہ وحدہ کو ذکر کیا جاتا ہے، تنہا اللہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے تمہارے لیے جو تمہارے کام آ سکے قیامت کے دن۔ اب جب اس معنی میں اللہ کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی بادشاہی کو بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر حقیقی معنی میں یقین نہیں رکھتے۔ آخرت پہ ایک یقین ہے سرسری، ہوگی، دوسروں کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں ہوگی، لیکن اپنے لیے جن کے لیے یقین نہیں ہے آخرت کا اپنے دلوں میں کہ میرا بھی محاسبہ ہوگا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت پر حقیقی معنی میں صحیح عقیدے کے ساتھ یقین نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں ایک کراہیت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اشمئزاز عربی میں کہتے ہیں ڈسگسٹ کی فیلنگ کو، کہ مثال کے طور پر آپ نے جس طرح، مثال اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کا جسم کھل گیا ہے، خون بہہ رہا ہے، اب ایک الٹی آ جاتی ہے انسان کو دیکھ کر، کراہیت محسوس ہوتی ہے، ڈسگسٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، اشمئزاز ڈسگسٹ کو کہتے ہیں۔ اب اردو میں کوئی ایگزیکٹ تو لفظ میرے ذہن میں نہیں اس کے لیے آتا۔ تو جب اللہ وحدہ کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، بھجتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے، اس نے کیوں اللہ کا ذکر کیا، کیوں ہماری وہ جو امیدیں تھیں کہ ہمارے سے پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن، اس پر اس نے پانی کیوں پھیر دیا، وہ جو ہماری عقلوں پر اور آنکھوں پر ہم نے پردے ڈالے ہوئے تھے، کیوں اس نے وہ پردہ ہمارے سامنے سے کھینچ کر ہمیں حقیقت دکھا دی۔ اب برا لگتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ہاں جب غیر اللہ کا بیان ہوگا، غیر اللہ کا ذکر ہوگا کہ ہاں جی اللہ کے سوا دوسری ہستیاں بھی ہیں، دوسری ذاتیں بھی ہیں جو قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گی، اللہ تو فیصلہ سنائے گا جہنم میں پھینکنے کا، وہ بازو پکڑ کر کھینچ لیں گے اللہ کے مقابلے میں، ہم اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے سوا دوسرے بھی ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوشیاں مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پھر نعرے لگیں گے بڑے بڑے کہ جو جی اللہ کے سوا وہ حضرت آئیں گے، وہ والی ہستی آ جائے گی، اے بی سی ڈی جو بھی عقیدے تھے، وہ مشرکین عرب کے ہوں یا یہودیوں کے یا عیسائیوں کے یا اسے ملتے جلتے، پھر وہ بدعقیدگیاں جب عالم اسلام میں پیدا ہوئیں تو غیر اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یستبشرون، دے سیلیبریٹ اٹ، اور جب اللہ وحدہ کا ذکر ہوگا تو ان کو آگ لگتی ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ ہے وہ کلائمیکس میں نے کہا تھا اس مضمون کا، اس صورت میں جو بیان کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور مقام پر اس سے بھی اعلیٰ اس کو بیان کیا گیا ہو، میری نظر بہرحال یہیں تک پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنی میں وفاداروں میں شامل کرے، کہ جو تصورات خالصتاً ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو سکھائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں بیان کیے، اللہ ہمیں اون کرنے والا ان کو بنائے، ہم ان کو مانے، دل و جان سے ان کو قبول بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو آگے پہنچانے والوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔